السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبة الا بإذن اللہ ومن يؤمن باللہ يهد قلبہ واللہ بكل شیء علیم. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت نصیب فرمائے تو ایمان بالخیر پر نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی دنیا کے سارے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. خصوصاً اللہ سبحانہ وتعالی ہماری توحید اور سنت کے اندر کوئی فتنہ واقع نہ ہو، ایسے فتنوں سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے رہنا چاہیے، جو دعا انبیاء علیہ السلام نے کی تھی کہ اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے دعا کی. اور اللہ سبحانہ وتعالی سے خصوصی طور پر ہمیں وہ دعا کرنی چاہیے جو دعا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران کے اندر ہمیں سکھائی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ کوئی بندہ مومن جب تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو تقدیر پر ایمان لانے سے اسے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے پھل کیا ہیں، یہ چیز انشاءاللہ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے. تقدیر پر ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑا ثمر جو ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے سے انسان اپنی توحید کو ثابت کرتا ہے. جب ایک انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی تقدیر پر صحیح طریقے سے ایمان لائے گا اور اس کا یہ بھی عقیدہ ہو جائے گا کہ ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھ کے رکھی ہے، اللہ کے علم کے اندر موجود ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ کی ارادے کے مطابق ہوتی ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، تو بندی کی توحید کے اندر مضبوطی آئے گی. شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ نے بہت سارے نقاط بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک نقطہ ہے تحقیق التوحید، کہ توحید کو محقق کرنا، توحید کو ثابت کرنا. کیوں؟ ہم نے درس جب اسٹارٹ کیا تھا تقدیر کی تعریف ہم نے پڑھی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ توحید ربوبیت کی قسموں میں سے ایک فرو ہے. یعنی اگر ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں تو گویا کہ ہم توحید ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں، اور توحید ربوبیت کا اقرار کرنا یہ دراصل سبب ہے توحید الوہیت کو ثابت کرنے کا. جس نے توحید ربوبیت کو ثابت کر دیا اور اس کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اکیلے ہی مخلوق کا خالق ہے، وہی رزق کو دینے والا ہے، وہی جو ہے عطا کرنے والا ہے، وہی روکنے والا ہے، تب جب اس کی توحید ربوبیت ثابت ہو گئی تو اب وہ توحید الوہیت پر آ جائے گا. کیونکہ جب بندے کو یہ علم ہو جائے گا کہ ہمارا خالق، مالک، رازق، مدبر، پالنہار، مربی، یہ سب کچھ اللہ ہے، تو پھر توحید الوہیت ثابت ہوگی کہ جب ہمارا خالق، مالک، رازق سب کچھ اللہ ہے تو عبادت کا مستحق بھی اللہ سبحانہ وتعالی. تو تقدیر پر ایمان لانے سے بندے کی توحید محقق ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے. اور بعد علم نے کہا کہ الایمان بالقدر طریق الخلاص من الشرک، کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ شرک سے نجات کا راستہ ہے. اگر کوئی انسان تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو وہ تقدیر پر ایمان کون لائے گا؟ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کی توحید مضبوط ہوگی.
اور جس کی توحید مضبوط ہوگی تو وہ شرک سے محفوظ ہو جائے گا، وہ شرک سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانا انسان کو شرک سے محفوظ کر دے گا، اور بندہ اگر شرک سے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لے تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی شرک کو ہرگز معاف نہیں کرنے والا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقینا اللہ تعالی شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں کسی اور کو شریک مانا اس پر جنت حرام ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانے سے انسان شرک سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور شرک سے سلامتی کی دعائیں انبیاء علیہ السلام نے کی۔ آپ سورہ ابراہیم پڑھیے، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام توحید کے علم بردار، توحید کے دائی، توحید کے شہدائی، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اکیلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امت کا لقب دیا کہ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام امت۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام سارے معبودان باطلہ سے جو ہے ہٹ کر اپنے حقیقی معبود کی عبادت کرنے والے تھے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان معبودوں سے بھی برات کا اظہار کیا، اور معبودوں کی جو عبادت کرنے والے تھے ان سے بھی برات کا اظہار کیا کہ ان سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔ اور جو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شرک یہ ہے کہ ہم بتوں کی عبادت کر لیں، ایسا نہیں۔ چاہے ہم بتوں کی عبادت کریں، چاہے انبیاء کی عبادت کریں، چاہے فرشتوں کی عبادت کریں، چاہے اولیاء کی عبادت کریں، سب کچھ شرک ہے۔ اور عبادت کی جتنی بھی انواع و اقسام ہیں، ان عبادت کی انواع و اقسام کو غیر اللہ کے لیے پھیر دینا یہ شرک ہے، جیسا کہ ہم الاصول الثلاثہ اور قواعد اربعہ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ عبادت کی اقسام جو شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کی تھی۔ المہم تیسری چیز توحید، جو تقدیر کا فائدہ ہے، تقدیر کا جو فائدہ ہے وہ ایک فائدہ تقدیر کا یہ بھی ہے، تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے سے حصول الہدایہ، بندے کو ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ کیا حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور وزیادت الایمان، اور بندے کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ جب بندہ تقدیر پر ایمان لے آتا ہے تو بندے کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور بندے کی ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں اضافہ ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ بندہ جانتا ہے اسے کوئی اگر مصیبت پہنچی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی کتاب میں پہلے سے لکھ دی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ التغابن آیت نمبر 11 آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ جب بندہ تقدیر پر ایمان لے آئے گا
تو بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت حاصل ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ بندے کے ایمان میں زیادتی اور اضافہ ہوگا۔ اور مومن کو مطلوب یہی ہے کہ مومن کے ایمان کے اندر اضافہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانفال کے اندر کیا فرمایا کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ یہ مومن وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی کلام کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علقمہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اس آیت سورۃ تغابن کی جو آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی۔ اس آیت کے تعلق سے آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جسے مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کو تسلیم کر لیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے سے تحقیق الاخلاص، بندہ اپنے اخلاص کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے، کیونکہ اخلاص ایک عظیم دولت ہے۔ اگر انسان کی عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، وہ عبادت بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانے سے بندے کے اندر اخلاص بھی آتا ہے، اس لیے کہ جس نے ایمان لایا تقدیر پر تو اس نے جان لیا اور اس نے ایمان لایا، اس نے تصدیق کی بِأَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ کہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جو چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے اس سے منع کرتا ہے۔ جب بندے کا ایمان اس قدر ہو جاتا ہے کہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے روک لیتا ہے، جب بندے کی یہ کیفیت ہو جائے گی تو پھر بندہ کسی تعریف کرنے والے کی تعریف کی پرواہ نہیں کرے گا، کسی مذمت کرنے والے کی مذمت کی طرف دھیان نہیں دے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے بِأَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ کہ سارے کے سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر میں اچھا کر رہا ہوں تو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے پہلے سے، تو اس تعریف کا مستحق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اگر کوئی مذمت کرتا ہے تو وہ اس کی مذمت کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی مذمت کی طرف دھیان نہیں دیتا، کیونکہ اس کا ایمان تقدیر پر مضبوط ہے۔ وہ اپنے اخلاص کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانے سے انسان کے اخلاص کے اندر یعنی بڑھوتری ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان لانے سے بندے کا جو توکل ہے، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں؟ علماء کہتی ہیں وَالتَّوَكُّلُ لُبُّ الْعِبَادَةِ کہ توکل جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اصل ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ جس انسان کو یہ نعمت دے دی گئی توکل کے بھروسے کی تو اس انسان کو بہت ساری نعمتیں بہت بڑی نعمت مل گئی۔ تو شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ توکل یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا
نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، فمن آمن بالقدر، جس نے تقدیر پر ایمان لایا، فقد علم ان الامور كلها بيد اللہ، اس نے یہ جان لیا کہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کر لیتا ہے، اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ بھروسہ نہیں کرتا، اس کی آس اور امید اللہ سے ہوتی ہے، اس کی رجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہی حقیقی توکل ہے۔ اگر آپ سلف کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ آپ قرآن کے اندر سورہ مومن، سورہ غافر پڑھیں، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرعون کے آل میں سے ایک مومن انسان کا ذکر کیا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ بہت بڑا واقعہ، آپ یہ واقعہ پڑھیں اور اس واقعے کے اندر بہت ساری عبرت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے اور اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ تو مومن اپنے معاملات کو، اپنے امور کو اللہ کے حوالے اور اللہ کی سپرد کرتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے، امام بخاری رحمہ اللہ پر جب زندگی کے آخر میں آپ پر الزامات لگائے گئے کہ آپ نے قرآن کو مخلوق کہا وغیرہ اور دوسرے طریقے الزام، امام بخاری رحمہ اللہ کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے کہ صحیح بخاری، اس کے اندر آپ کتاب التوحید کا جو چیپٹر وہ آپ پڑھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ عقیدے کے اعتبار سے کتنے مضبوط پہاڑ تھے، لیکن جب امام بخاری رحمہ اللہ کے عقیدے میں طعن و تشنیع کی گئی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، اور آپ نے اس وقت یہ الفاظ کہتے ہیں کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ مومن کی کتنی بھی بڑی آزمائش آ جائے، مومن اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے اور اللہ کی سپرد کر دیتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ توکل ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف نصیب ہوتا ہے انسان کو، اور خوف، اللہ اکبر، اللہ کا خوف بہت بڑی نعمت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا آپ ضرور پڑھا کریں، آپ کی ایمان کے اندر مضبوطی آئے گی، اور آپ کی ایمان کے اندر زیادتی بھی آئے گی، اور آپ کو ایسا علم ملے گا کہ شاید کسی اور کی کتابیں پڑھنے سے آپ کو نہ ملے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ بات کہی ہے کہ الخوف علامۃ صحۃ الایمان، کہ خوف، اللہ کا خوف ایمان کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ اگر بندے کے بعد اللہ کا خوف نہیں تو اس کے پاس ایمان نہیں۔ بندے کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آ جانا، یہ بندے کے ایمان کی صحت کی، ایمان کے صحیح ہونے کی دلیل اور علامت اور نشانی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَتَرَحُّلُهُ مِنَ الْقَلْبِ عَلَامَةُ تَرَحُّلُ الْإِيمَانِ مِنْهُ، اگر بندے کے دل سے اللہ کا خوف ختم ہو جائے تو بندے کے دل سے ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بدنصیب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں حقیقی معنوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے۔ تو تقدیر پر ایمان لانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ جس انسان نے تقدیر پر ایمان لایا تو وہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، اس کا انجام کیسے ہوگا۔ اس کو اس چیز کی پرواہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایسا خوف ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان لانے سے اس کے اندر ایسا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا کیسا خاتمہ ہو جائے، اس کی کیسی موت ہو جائے،
تو وہ ہمیشہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کے خوف میں اس کی زندگی بسر ہوتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کب موت آ جائے، تو وہ پوری اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کے سائے میں بسر کرتا ہے۔ حضرت عطاء الخفاف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما لقیت سفیان الثوری رحمہ اللہ، میں نے جب بھی سفیان الثوری رحمہ اللہ سے ملاقات کی، جب بھی میری ملاقات ان سے ہوئی تو الا باکیا، میں نے سر سفیان الثوری رحمہ اللہ کو روتے ہوئے پایا۔ فقلت ما شأنک، تو میں نے آپ سے سوال کیا آپ نے کیا حال کر رکھا ہے، آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے کہ میں جب بھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں آپ روتے رہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سلف کی زندگی تھی۔ آپ نے جواب دیا اتخوف ان اکون فی ام الکتاب شقیہ، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں لوح محفوظ کے اندر مجھے بدبختوں میں نہ لکھ دیا گیا ہو۔ آج ہماری زندگی، ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دل کے اندر کبھی احساس آیا، ایسا خوف آیا؟ نہیں آیا، اس لیے کہ ہم کو تقدیر کے تعلق سے علم ہی نہیں۔ لیکن سلف کو تقدیر کے تعلق سے علم تھا۔ جب تقدیر کے تعلق سے ہم کو علم ہوگا تو پھر تقدیر کے ثمرات، تقدیر کے نتائج، تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد ہماری زندگیوں میں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا اتخوف ان اکون فی ام الکتاب شقیہ، کہ میں ہمیشہ روتا اس لیے رہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں مجھے لوح محفوظ کے اندر بدبختوں میں لکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کی آپ سیرت پڑھیں، میں تفسیر میں نہیں جانا چاہوں گا ورنہ یہ فوائد اور ثمرات رہ جائیں گے کہ سفیان الثوری کتنے بڑے امام تھے، کتنے بڑے محدث تھے، اور اللہ سبحانہ کی تقدیر پر ایمان لانے سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف نصیب ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ الاستقامت علی منہج سواء فی السراء والضراء، کہ جب بندہ تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو بندہ چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، دونوں حالتوں میں استقامت پر قائم رہتا ہے۔ اس کے قدموں کے اندر کبھی زلزلہ نہیں آتا، یعنی ایمان سے کبھی منحرف نہیں ہوتا۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، تو اس کو پتا ہے کہ یہ رب کا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اسے معلوم ہے کہ یہ میری تقدیر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھتا، اس پہ صبر کرتا ہے، راضی ہو جاتا۔ تو تقدیر پر ایمان لانے سے خوشی اور غمی میں بندے کو استقامت نصیب ہوتی ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے سے انسان کو فرحت اور خوشی ملتی ہے۔ کیوں ملتی ہے؟ اس لیے کہ بندے کو معلوم ہے، بندے کو کیا معلوم ہے؟ بندے کو یہ معلوم ہے کہ یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے، اور اچھا اور برا جو بھی ہے میں اس پر راضی ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے میں اس فیصلے پر خوش ہوں۔ جیسا کہ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اگر میری دعا قبول کر دی جاتی ہے تو میں ایک بار خوش ہوتا ہوں، اگر میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو میں ڈبل خوش ہوتا ہوں، دوہرا خوش ہوتا ہوں۔ تو ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ تو آپ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں صرف ایک مرتبہ خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ وہ میری خواہش اور میری تمنا تھی، اللہ نے مجھے دے دی، لیکن جب میں جو دعا اللہ سے کرتا ہوں وہ دعا، وہ چیز پوری نہیں ہوتی تو میں ڈبل اس لیے خوش ہوتا ہوں، دوہرا اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ یہ میرے رب کا فیصلہ تھا، میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں، میرا رب میرے بارے میں میرے حق میں بہتر جانتا ہے، اس لیے میں ڈبل خوش ہوتا ہوں۔ یہ سلف کا حال تھا۔ اور آج ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمارے شکوے شکایت شروع ہو جاتے ہیں۔
اور دعا ایک مستقل موضوع ہے، اس کے الگ جو ہے فضائل ہیں، اس کی الگ کیفیات ہیں. 3 کیفیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ دعا یا تو قبول کر کے اللہ فوراً اس کو وہ چیز انسان کو دے دیتا ہے، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے کسی بہت بڑی مصیبت سے، بیماری سے، کسی بہت بڑی آفت سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو ذخیرہ اندوزی کر کے جمع کر کے رکھتا ہے اور آخرت میں اسے اجر دے گا. تینوں چیزوں میں مومن کے لیے خیر ہے. مومن کا کام کیا ہے؟ دعا کرنا. اسی لیے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہوں کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں، میرا کام ہے دعا کرنا، کیونکہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میری دعا قبول ہوگی، میرا کام ہے دعا کرنا، میرے رب کا کام ہے قبول کرنا، میرا رب قبول کرے گا. اور آج ہم کو دعا کرنے سے پہلے ہم کو فکر کیا ہوتی ہے؟ ہماری دعا قبول ہو. اس دعا کے تعلق سے الگ تفصیلات ہیں، ہم اس بات کے اندر نہیں جائیں گے. تو تقدیر پر ایمان لانے سے بندے کو فرحت اور خوشی ملتی ہے. اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان لانے سے بندے کا ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر پر ایمان لانا 6واں رکن قرار دیا. اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان لانا یہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے کا اتمام ہے. یعنی ایک بندہ اگر تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو اس نے صحیح معنوں میں اللہ کی ربوبیت پر ایمان لایا. تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تقدیر پر جو بندہ ایمان لاتا ہے وہ انسان اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ معاملات میرے رب کی طرف ہیں، اس لیے کہ اس نے جب یہ جان لیا کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹا کے خوش ہو جاتا ہے. تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندے کی ایمان کے اندر مضبوطی آتی ہے، قوت آتی ہے. تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ شکر گزار بنتا ہے، بندے کے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکر گزار بندوں کی تعریف کی ہے. آپ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام انہ کان عبدا شکورا، حضرت داؤد کا ذکر ہے، کسی نبی کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. تقدیر پر ایمان لانے سے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اور اگر انسان کے پاس تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو بندہ شکر نہیں کر سکتا. ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں سورۃ النمل کا. جب تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا لمحے کے اندر آپ کے سامنے تخت آ گیا، آپ نے فخر کا اظہار نہیں کیا، آپ نے اپنی بڑائی نہیں کی. آج اگر ہم کوئی بڑا کام کر لے تو ہم جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم شو بھی کرتے ہیں، اسٹیٹس پہ رکھنا کہاں کا کیا کیا نہیں کرتے. ہمیں تو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. ومن شکر فإنما يشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم. جس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اس نے اپنے نفس کے لیے شکر ادا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے بے نیاز ہے، کریم ہے، اللہ کو تمہارے شکر کی کوئی پرواہ نہیں ہے.
تو انبیاء علیہم السلام کی صفت یہ تھی کہ وہ شاکرین میں سے تھے. اللہم اجعلنا من الذاکرین والشاکرین، اللہ ہم کو ذاکرین اور شاکرین میں شامل فرمائے. نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. اور شکر یہ بذات خود ایک مستقل موضوع ہے، الگ موضوع ہے. اگر ان کی تفصیلات میں جائیں گے تو کافی وقت ہو جائے گا. میں آپ کو صرف اشارتاً یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تقدیر پر ایمان لانے سے بندے کے اندر شکر آتا ہے، اور بندہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا، کیونکہ بندے کو معلوم ہے یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے رب نے میرے مقدر میں پہلے سے لکھ دیا تھا، اور میں اپنے رب کی تعریف کروں گا، اپنے رب کا شکر ادا کروں گا. اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا یہ کتنا اہم ہے، انشاءاللہ ہم تفسیر اسٹارٹ کر رہے ہیں. جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو اس آیت کی تفسیر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن کی جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کو تقریباً 8 الفاظ سے ان کی ابتدا کی ہے. ان میں سے کتنی صورتیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تعریف سے ابتدا کی. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ بہت بہت بڑا فضل ہے. اور حمد اور شکر کے اندر تھوڑا فرق ہے، انشاءاللہ ہم تفسیر میں آپ کو بتائیں گے یہ چیز. اور تقدیر پر ایمان لانے سے، ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندے کے اندر تواضع آتی ہے، عاجزی اور انکساری آتی ہے. کیونکہ بندے کو جب کوئی نعمت ملتی ہے وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے. کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ یہ میرے رب نے میرے نصیب میں لکھی، میری اس میں کوئی مجال نہیں ہے، میری طرف سے کوئی مطلب میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن یہ میرے رب کا فضل ہے. تو اب میرے رب کا فضل ہے تو میں تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کروں گا. اور یہی انبیاء علیہ السلام اور سلف کی سیرت تھی. تواضع ایک مستقل الگ موضوع ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بھی بیان کیے ہیں. اور تقدیر پر ایمان لانے سے، تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے الصبر عند نزول المصائب، کہ جب انسان تقدیر پر ایمان لے آتا ہے تو مصیبتوں کے وقت بندے کو صبر کی توفیق مل جاتی، بندہ صبر کر لیتا. اور تحقیق الصبر یعنی صبر کا حاصل کر لینا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صابرین کی تعریف کی ہے، والصابرین والصابرات. سورۃ الاحزاب آپ پڑھیں 22 پارے کے پہلے پیج کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کا ذکر والصابرین والصابرات. تو تقدیر پر ایمان لانے سے بندے کے اندر صبر آتا ہے. جس نے تقدیر پر صحیح طریقے سے ایمان لایا تو اس بندے کو صبر کا پھل ملتا ہے. اور اس کی زندگی میں کتنے بھی بڑے طوفان آ جائیں، کتنی بھی بڑی بیماری آ جائیں، کتنی بھی بڑی تنگی آ جائے، الصبر علی اقدار اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ اس پہ صبر کر لیتا ہے، چاہے وہ کتنی تکلیف دہ چیز کیوں نہ ہو. سلف کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، ان کی زندگیوں میں کیا تکلیفیں تھی، لیکن لوگوں نے صبر کیا. کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اقدار ہے. اس لیے کہ جب بندہ اس چیز کو جان لیتا ہے کہ جو اسے پہنچا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں اور تقدیر میں پہلے سے موجود تھا، اور اس کو یہ معلوم بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. جیسے مومنوں کے لیے مصیبتوں میں کیا حکمت ہے؟ گناہوں کی معافی، درجات کے اندر بلندی، اور بھی بہت ساری جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹی مصیبت دے کے بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے. اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں. بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان جو ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مصیبت اس پر نازل کر کے اسے دین کے قریب کر دیتا ہے، وہ چیز اس کے لیے خیر ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانے کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے تحقیق الرضا، کہ بندہ تقدیر پر ایمان لانے سے بندے کے اندر اللہ کی رضامندی، اللہ کی ذات سے بندہ راضی ہو جاتا ہے، اور وہ راضی ہو جاتا ہے اور قناعت کر لیتا ہے اس چیز پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے تقسیم کی۔ رضینا قسمت الجبار فینا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ ہم جبار کی قسمت پر کیا ہیں؟ راضی ہیں کہ اس نے جاہلوں کے لیے مال چنا، ہمارے لیے علم چنا۔ مال فنا ہو جائے گا، علم باقی رہ جائے گا۔ تو تقدیر پر ایمان لانے سے بندے کو رضا ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں تقسیم کر دیا، جو کچھ اسے دیا، وہ اس پہ قناعت کر لیتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ امام علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے کہ الرضا یعنی رضامندی، خوشنودی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال ذلك المؤلم وان وجد الاحساس بالالم۔ آپ فرماتے ہیں کہ رضامندی کیا ہے؟ رضامندی یہ ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر اپنے سینے کو کشادہ کر لے، اس کو مان لے، اس کو ایکسیپٹ کر لے، اس کو قبول کر لے، اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جائے، اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ اور وہ تکلیف، وہ چیز جس کی اس نے تمنا کی تھی، وہ چیز اگر اس سے چھوٹ گئی تو اس پہ پریشان نہ ہو، اس پہ غم نہ کرے، وہ یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بہتری رکھی ہوگی، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ یہ بات بیان کی، آپ فرماتے ہیں کہ من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وامنا وقناعة، کہ جس کا دل اللہ کی تقدیر کے متعلق راضی ہو گیا، اللہ کی تقدیر کے تعلق سے جس کا دل راضی ہو گیا، جو تو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گیا، اور جس کا دل رضا سے بھر گیا، تو آپ فرماتے ہیں ملا اللہ صدرہ غنا وامنا وقناعة، اللہ اس کے دل کو، اس کے سینے کو مالداری سے، امن و امان سے، قناعت سے بھر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں، ان کے پاس کیا تھا؟ لیکن صبر تھا، اللہ نے انہیں غنی بنا دیا، ان کے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے نیازی بھر دی۔ فقیر تھے لیکن پھر بھی راضی تھے، پھر بھی کسی سے شکوہ نہیں کرتے تھے، کھانے تک کو نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل کو غنی کر دیا تھا۔ اور اصل مالداری دل کی مالداری ہے، مال کی مالداری یہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے ہمیں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ہم یہ سوچتے ہیں، ہماری یہ چاہت ہوتی ہے کہ مال آئے مال آئے، کبھی ہم نے سوچا کہ اس کا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حساب بھی دینا ہے؟ ہم نہیں سوچتے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بس آنا چاہیے۔ ہمیں یہ کچھ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا، کس کے تعلق سے؟ نعمتوں کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی
جو اللہ کی جو اپنے دل کو اللہ کی رضا سے راضی کر لیتا ہے، بھر لیتا ہے، اللہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے اپنی طرف انابت کی، رجوع کی توفیق دیتا ہے، اس کے دل میں توکل اور بھروسہ بھر دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ فَاتَهُ حَظُّهُ مِنَ الرِّضَا امتلأ قلبه بضد ذلك، اور جس انسان کا دل رضا سے خالی ہو گیا، رضا مندی کی کوئی چیز چھوٹ گئی، اس کا دل اس کی اپوزٹ چیزوں سے بھر جائے گا، اور اس کا دل ایسی چیزوں میں مشغول ہو جائے گا جس میں نہ اس کی سعادت ہے نہ کامیابی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے رضا مندی جو ہے یہ صبر سے اعلیٰ مرتبہ ہے، صبر سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ رضا مندی ہے، اور مصیبت پر راضی ہو جانا یہ صبر سے بھی بڑی جو ہے بڑی نعمت ہے، یہ سب صبر سے بھی اعلیٰ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں صبح کرتا ہوں تو میرے لیے اللہ کی قضا و قدر جو ہے اس کے علاوہ اور کوئی خوشی نہیں ہوتی، میں اس چیز پر راضی ہوتا ہوں۔ تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ حصول القناعت وعزت النفس والسلامت من الحسد، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اور انشاءاللہ اسی پر ہم جو ہے درس ختم کریں گے۔ ایک دو چیز اور ہے اسی کے تعلق سے ملتی جلتی۔ شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانے سے بندے کو قناعت حاصل ہوتی ہے۔ قناعت ایک بندے کو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کے اندر تنگی دی وہ اس پہ صبر کر لیتا ہے، قناعت کر لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نصیب میں اتنا لکھا تھا، میں محنت کر رہا ہوں، جتنا لکھا تھا میں اس پہ راضی ہوں۔ اور یہ نہیں کہ بندہ اسباب اپنائے ہی نہ بلکہ تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، یہ نہیں۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد جو درس رہے گا وہ یہ کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ تقدیر کے منافی نہیں ہے، انشاءاللہ اگلا ہمارا درس اس پہ ہوگا۔ تو تقدیر پر ایمان لانے سے قناعت حاصل ہوتی ہے، جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس پہ ہم قناعت کر لیتے ہیں، اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں۔ اور تقدیر پر ایمان لانے سے انسان کی نفس کی عزت جو ہے یہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس میں انسان کے نفس کی عزت ہے، اگر اللہ نے آپ کو تھوڑا مال دیا، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اولاد نہیں دی، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اچھا شوہر نہیں دیا، خوبصورت شوہر نہیں دیا، یا خوبصورت بیوی نہیں دی، لیکن آپ نے اس پہ صبر کیا تو اس میں آپ کی اس کی نفس کی عزت ہے۔ اگر آپ لوگوں سے جا کے کہیں گے میری یہ پریشانی ہے، میری یہ پریشانی، تو اس میں آپ کی نفس کی عزت رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ لیکن جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تقدیر میں ہے، تو پھر آپ کے نفس کی اس میں عزت ہے، آپ کی اس میں بلائی ہے، آپ کی اس میں تکریم ہے۔ والسلامت من الحسد، اور تقدیر پر ایمان لانے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بندے کا تقدیر پر جب ایمان ہو گیا تو اس کا عقیدہ کیا کہ فالخیر کلہ للہ، کہ سارا کا سارا خیر بھلائی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو بندہ کیا کرے گا؟ جو کچھ ملا ہے اس پہ قناعت کرے گا، اپنے نفس کی عزت کا خیال رکھے گا، اور وہ حسد سے بھی بچ جائے گا۔ حسد سے کیسے بچے گا؟ کیونکہ اسے معلوم ہے حسد انسان کب کرتا ہے؟ کسی کے پاس چیز ہے جو اس سے اچھی ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کی اولاد اچھی ہے، کسی کی بیوی اچھی ہے، کسی کا شوہر اچھا ہے، تو انسان کو حسد ہوتا ہے، کسی نعمت پر حسد ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو یہ حسد ختم، حسد سے سلامتی۔ کیسے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ حسد، شیخ صالح سندھی اپنے دور فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْحَسَدَ لَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنْ ضُعْفٍ فِي الْإِيمَانِ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، کہ حسد ایسے انسان سے ہی صادر ہوتا ہے، حسد ایسا انسان ہی کرتا ہے
جس کا ایمان ضعیف ہو، جو ایمان کے اعتبار سے کمزور ہو، جو تقدیر پر صحیح طریقے سے ایمان نہ لائے، وہی حسد کرتا ہے۔ اگر اس کا تقدیر پر صحیح طریقے سے ایمان ہوتا تو انسان اس چیز پر راضی ہو جاتا جو اللہ نے اس کے لیے دی ہے، اور بندہ دوسروں کے لیے اس چیز پر راضی ہو جاتا جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دی ہے، تو حسد ختم ہو جائے گا، حسد رہے گا ہی نہیں۔ جب بندہ تقدیر پر ایمان لایا تو جو اس کے پاس ہے وہ اس پر راضی ہو جائے گا، اور جو بندوں کے پاس ہے اس سے بھی راضی، کیونکہ اس کے پاس اسے یہ علم ہو گیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا، اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنا، حسد کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بندہ حسد سے بھی کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، عدم الیأس والقنوط، کہ بندہ جب تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو بندہ مایوسی سے، نا امیدی کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ نا امیدی یہ بہت بڑی ذلت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وَلَا يَقْنَتُ وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے کون لوگ مایوس ہوتے ہیں؟ جو گمراہ ہیں۔ دوسری کے سورہ یوسف میں کہا کہ جو ظالم ہیں، اور سورہ زمر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو جب بندہ تقدیر پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے اندر جو مایوسی ہے، نا امیدی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ راحت النفس والقلب، تقدیر پر ایمان لانے سے بندے کے نفس میں راحت، سکون، اطمینان، دل کے اندر اطمینان پیدا، کیونکہ بندے کو معلوم ہے کہ اللہ نے جو لکھا تھا وہ میں اس پہ راضی ہوں، اور یہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اس نے جو لکھا میں اس پہ راضی ہوں۔ تو بندہ کیا، اس کے نفس کو اطمینان ہو جاتا ہے اور اس کے دل کو راحت پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے بندہ اسباب کو اختیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس کو تفصیل سے انشاءاللہ ہم آگے کے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تقدیر پر ایمان لانے کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے، اور تقدیر کے اور بھی فوائد اور ثمرات ہیں جو میں نے بیان نہیں کیے، علماء نے کافی فوائد بیان کیے ہیں، لیکن یہ اہم فوائد تھے، یہ میں نے نوٹ کیے اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سارے فوائد اور ثمرات اور نتائج ہمیں حاصل فرمائے اور ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت نصیب فرمائے تو ایمان بالخیر پہ نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان، یا ربنا انت الرحمن انت الرحیم انت خیر الراحمین، اللہم ارحم اخواننا فی لیبیا وفی کل مکان یا ربنا انک انت الرحمن والرحیم۔ ہم اپنے جو مسلمان بھائی لیبیا کے اندر جو پریشان ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، جو شہید ہو چکے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، جو زخمی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو کھو دیا اللہ انہیں صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ دن بنا جو تیری ملاقات کا دن ہو، اے اللہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ وہ لمحہ بنا جو لمحہ تیری ملاقات کا لمحہ ہو۔ اے اللہ ہمیں جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت نصیب فرما تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کا ترانہ جاری رکھ۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔